اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ آج کی ویڈیو میں جو بات کروں گا وہ یقیناً قابل غور ہے معاملہ جو اس ویڈیو کی حد تک بات سامنے آئی ہے۔ ویڈیو کو پورے دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہمارا رابطہ آپ کے ساتھ بحال رہے۔ غلام مصطفیٰ نامی ایک نکاح خان کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو جب پیش کی گئی، اس سے پہلے جب یہ بات شروع ہوئی تو ایک نکاح نامہ جو مہدی علی کاظمی صاحب کو بھیجا گیا تھا، اس پر دستخط جس نکاح خان نے کیے تھے اس کا نام ہے غلام مصطفیٰ۔ تو غلام مصطفیٰ صاحب نے جو ہے نا وہ دستخط کیے تھے، پھر عدالت میں جا کے غلام مصطفیٰ نے کہا کہ جی میں نے نکاح نہیں پڑھا، جھوٹا نکاح نامہ ہے۔ پھر عدالت میں نے ان کو سزا سنائی گئی، اور یہ تقریباً 3 ساڑھے 3 مہینے جیل میں رہے، پھر واپس آئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے اللہ کی رضا کے لیے سارا کچھ کیا۔ پھر کہا میں نے نکاح نہیں پڑھا، یہ نکاح نامہ کی یہ جو نکاح نامہ یہ میرے آفس سے، یہ میرے رجسٹر سے چوری ہوا۔ پھر انہوں نے نکاح بدلا، نامے یہ نکاح کے حوالے سے اپنا بیان بدلا۔ پھر اب انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے کہ جی ہم اس جرم میں شامل نہیں تھے، لہٰذا ہمیں بری کیا جائے۔ یہ درخواست ڈالی گئی ہے کچھ عرصہ پہلے، اور اب مغویہ بچی کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس نے اس بات کو تقویت پہنچائی ہے۔ بچی نے ان لوگوں کی سمت میں کچھ بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں کسی غلام مصطفیٰ نام کے بندے کو نہیں جانتی، میری کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جی میری کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی، میں اس کو نہیں جانتی۔ مطلب وہ نکاح خواہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے نکاح نہیں پڑھایا، تو پھر وہ بات سچی ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر نکاح خواہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اس نے نکاح نہیں پڑھایا، تو پھر نکاح کس نے پڑھایا اگر کچھ نکاح ہوا؟ یا تو یہ ہے کہ اگر اس نے نکاح نہیں پڑھایا اور یہ سچا ہے، اور یہ اس کے رجسٹر سے پیپر چوری کیا گیا، پھر تو مقدمہ اس کو کرنا چاہیے کہ اس کو غلط پھنسایا گیا۔ تو پھر اس نے جو 3.5 مہینے جیل میں گزارے، اس وقت یہ اس کو خیال نہیں آیا کہ یہ پیپر میرے پاس سے چوری ہوا؟ اور یہ بات کرنے کی ہے کہ اب نکاح خان کی شاید جان چھوٹ جائے، اور وہ شاید اس کے ساتھ وہ جو گواہ ہے وہ اس کی بھی جان چھوٹ جائے، کیونکہ بچی یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ نکاح خان کے بارے میں، غلام مصطفیٰ کے بارے میں، کہ جی میں غلام مصطفیٰ کو نہیں جانتی، میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ پھر اب یہ پولیس کا کام، ذمہ داری بڑھ جائے گی کہ جو نکاح ہے کیا گیا تھا الج، یہ کس نے پڑھایا تھا؟ جو اصل نکاح خواہ ہیں وہ پھر مطلب لاہور میں آزاد پھر رہا ہے، دندراتا پھر رہا ہے، تو یہ اسی گروہ کا رکن ہے، تو اس کو پھر کیوں نہیں پکڑا گیا ابھی تک؟ مفرور افراد کی تعداد میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا، اور پھر گروہ کے لیے ایک اور پریشانی بڑھ جائے گی، جس کے اوپر میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ گروہ کا ایک رکن بچ جائے گا، لیکن ایک اور پھنس جائے گا۔ لیکن یہ اب گتھی تو سلجھانی پڑے گی،
غلام مصطفیٰ نامی بندہ اگر نکاح خان نہیں ہے تو پھر نکاح خان کے اوپر اس کے دستخط کیوں ہیں؟ نکاح خان کے جو فارم ہے اس کے اوپر دستخط کیوں ہیں؟ کوئی تو بات ہے جس کی پردہ داری ہے، یا تو یہ کہ نکاح ہوا ہی نہیں، صرف پیپر چوری کیے گئے اور مہدی صاحب کو بھیج دیے گئے تاکہ چپ ہو جائیں اور یہ بچی کو آگے بیچا جا سکے۔ اب جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ نکاح بنتا ہی نہیں، جیسے مہرین سبطین نے 5 فرقوں کے علماء کی باتوں کو جمع کر کے دکھا دیا کہ یہ نکاح بنتا ہی نہیں ولی کے بغیر، اور اب یہ ہے کہ جی وہ نکاح خان بھی مکر رہا ہے، اور پھر وہ بچی بھی کہہ رہی ہے کہ میں غلام مصطفیٰ نامی کسی بندے سے کبھی نہیں ملی، تو پھر یہ سب کچھ معاملہ کیا ہے؟ اس نکاح نامے پہ اس کے دستخط کیسے ہیں، اور پھر نکاح کس نے پڑھایا؟ سوال تو بنتا ہے نا جی، سوال تو بنتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔